الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما صدق الله مولانا العظيم. اور جو آدمی بھی اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا، فرما برداری کرے گا، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ، تو یہ اطاعت کرنے والے ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے، یعنی انبیاء کے ساتھ ہوں گے، صدیقین کے ساتھ ہوں گے، شہداء کے ساتھ ہوں گے اور صالحین کے ساتھ ہوں گے. وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، اور یہ بہترین رفیق ہیں. وَحَسُنَ أُولَئِكَ، اور بہترین ہیں. رفیقہ رفاقت کے اعتبار سے، رفیق ہونے کے اعتبار سے. اللہ اور اس کے رسول کی ایک ہوتی ہے ضروری درجے کی اطاعت. بہت غور سے اسے سمجھ لینے کی ضرورت ہے اس آیت کو. یعنی فرائض، ایک تو سب سے پہلے آدمی کفر سے توبہ کر کے ایمان میں آ جائے. ایمان میں آنے کے بعد آدمی شرکیہ افعال سے، شرکیہ باتوں سے بچے، بدعات سے بچے. یہ تو عقائد کا باب ہے. دوسرا، اعمال میں کچھ اعمال وہ ہیں جو فرض درجے کے ہیں، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے. اسی طرح پھیلاتے چلے جائیے جو بھی فرض ہے، واجب درجے کی چیز ہے. اور پھر ادھر منفی پہلو، جو چیزیں حرام درجے کی ہیں ان سے بچنا، یعنی سود سے بچنا، رشوت سے بچنا، کسی کو قتل کرنے سے بچنا، کسی پر جھوٹا الزام لگانے سے بچنا. اس طرح جو بھی حرام ہیں ان سے بچنا. ادھر فرائض کا اہتمام، واجبات کا اہتمام، ادھر منفی پہلو میں جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام فرمایا ہے اس سے بچنا. اور اسی طرح جو مکروہ تحریمی درجے کی چیزیں ہیں ان سے بچنا. بہرحال جو ضروری چیزیں ہیں ان کو بجا لانا، اور جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے ان سے بچ جانا، یہ ہے ضروری درجے کی اطاعت. اس سے کم پر قیامت کے دن فیل ہونے کا خطرہ ہے. آدمی اس دنیا میں یہ ایک مرتبہ آیا ہے، یہاں پھر آنا نہیں ہے. ایک ہی مرتبہ آیا ہے اور اسے جانے کے بعد پھر اس دنیا میں آنا نہیں ہے. اور جو بھی آیا ہے وہ بہت مختصر سی مدت کے لیے آیا ہے. سائنسدانوں کا یہ کہنا ہے کہ روزانہ 3 لاکھ بچے دنیا میں پیدا ہوتے ہیں. کتنے؟ اور 3 لاکھ مرتے بھی ہیں. ایک جانے آنے کا سلسلہ برابر جاری ہے. آنے والا آ کر رہتا ہے اور جانے والا ہر حال میں جا کر رہتا ہے.
دنیا میں سب کام چلتے رہتے ہیں، اسی کے درمیان کچھ لوگ آتے رہتے ہیں، کچھ لوگ جاتے رہتے ہیں، یہ سلسلہ برابر جاری ہے۔ تو قیامت کے دن وہاں جانے کے بعد اسے واپس آنے کا موقع نہیں، اور وہاں موقع تو بہت ہے وہاں رہنے کا۔ مثال کے طور پر آدمی کا آج انتقال ہو گیا، ابھی قیامت قائم ہوگی، اس کے بعد بھی پتہ نہیں کتنے ہزار سال کے بعد اسے اٹھایا جائے، تو وہ پڑا تو رہے گا قبر میں، لیکن اسے کچھ عمل کرنے کا موقع نہیں دیا جائے گا، موقع ہی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ دارالعمل نہیں ہے، یہ دنیا دارالعمل ہے، یہ عمل کرنے کی جگہ ہے۔ ایک قصہ لکھا ہے کتابوں میں، بڑا عجیب و غریب قصہ ہے۔ یہ ایک آدمی ہمیشہ یہ دعا کرتا تھا اللہ سے کہ اے اللہ، اگر میرا انتقال ہو جائے تو مجھے قبر میں نماز پڑھنے کا موقع عنایت فرمائیے۔ بڑی عجیب تمنا تھی۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ ہم سب کے مخدوم بڑے ہیں، سید الطائفہ ہیں، علماء دیوبند کے سرخیل ہیں۔ ان کا ایک ملفوظ لکھا ہوا ہے کتابوں میں، وہ کہتے ہیں اگر اللہ مجھے پوچھ لے قیامت کے دن میدان محشر میں کہ امداد اللہ اگر کوئی تمنا ہو تو بتا دیو، تو کہتے ہیں میں اللہ سے کہوں گا کہ عرش کے نیچے ایک مصلی کی جگہ دے دیجئے، کھڑے ہو کر نماز پڑھتا رہوں۔ عجیب لوگ تھے۔ حضرت فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کتابوں میں۔ یہ جو فضل الرحمن گنج مراد آبادی تھے، یہ شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جلیل القدر شاگرد تھے، وہ بڑے اولیاء اللہ میں سے تھے، صاحب کرامات بزرگوں میں تھے۔ ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ کبھی کبھی اپنے مریدین سے پوچھتے کہ بھائی جنت میں نماز ہوگی یا نہیں؟ کہا تھا جنت میں کیسے نماز ہوگی، وہ کوئی عمل کرنے کی جگہ تو ہے ہی نہیں، وہ تو بدلے کی انعام کی جگہ ہے۔ تو حضرت کہتے بھی پھر تو گزارا کیسے ہوگا جنت میں نماز کے بغیر؟ یعنی اتنا ان لوگوں کو نماز سے دل لگا ہوا تھا، دلچسپی تھی ان لوگوں کو۔ تو جو لوگ اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک آدمی دعا کرتا تھا کہ اللہ مجھے قبر میں نماز پڑھنے کی اجازت و رحمت فرمائیے۔ خیر اس کا انتقال ہو گیا، دعا کرتے کرتے انتقال ہو گیا، زندگی بھر دعا کرتا رہا۔ خواب میں کسی نے مرنے کے بعد اسے دیکھا، پوچھا بھائی تم زندگی بھر دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے قبر میں مجھے نماز پڑھنے کی اجازت دے دیں، کیا معاملہ ہوا؟ کہتے ہیں کہ ہاں وہ معاملہ اللہ تعالیٰ کے عدالت میں پہنچا۔ کہاں پہنچا؟ اللہ کی عدالت میں پہنچا، تو اللہ تعالیٰ نے اجازت تو دے دی، اجازت تو دے دی، ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ تم کتنے بھی ہزار سال نماز پڑھتے رہو، نیکی ایک بھی نہیں ملنے کی، تمہاری خواہش پوری کرنے کے لیے تم پڑھنا تو پڑھتے رہو، ہم تمہیں اجازت تو دے دیتے ہیں، لیکن نیکی ایک بھی، نیکی وہاں اس دنیا میں نیکی کرنے سے اجر ملتا ہے، یہاں آ کر نیکی کرنے سے اجر نہیں ملتا، اس لیے کہ پردے اٹھا دیے جاتے ہیں نا، سارا عالم کھل جاتا ہے آدمی پر۔ تو یہ ہے، تو وہاں جانے کے بعد آنا بھی نہیں ہے، موقع تو رہے گا عمل کا، لیکن وہ عمل کچھ کام نہیں کرا۔ یہاں ایک سبحان اللہ بھی بولیں گے تو جنت میں باغ بنے گا، سبحان اللہ و بحمدہ بولیں گے تو 1,24,000 نیکیاں ملیں گی، روایتوں میں ہے۔ کتنی نیکیاں ملیں گی؟ سبحان اللہ و بحمدہ، بہت طاقتور جملہ ہے یہ۔ ہاں ایک بار بولیں گے تو 1,24,000، ابن کثیر میں لکھا ہے، اس لیے اس کی ایک تصویر روزانہ آدمی کو پڑھ لینی چاہیے تسلی سے کہیں بیٹھ کر۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، تو کچھ اعمال وہ ہیں جن کا کرنا ضروری ہے، کچھ اعمال وہ ہیں جن کا کرنے کی ترغیب تو دی گئی ہے لیکن ضروری نہیں، جیسے نوافل ہیں، ایک آدمی 100 رکعت رات میں نوافل پڑھتا ہے،
دو سو پڑھتے ہیں، جیسے حضرت الامام کے بارے میں لکھا ہے کئی سو رکعت روزانہ پڑھتے تھے نوافل۔ حضرت امام ابو یوسف کے بارے میں لکھا ہے روزانہ 300 رکعت نوافل پڑھتے تھے۔ ایسا بہت سارے محدثین کے بارے میں، ایک نہیں، وہ کرامت تھی ان کی، کرامت کے درجے کی چیز تھی، کرامت تھی وہ، اس لیے کچھ اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ کرامت کہتے ہی اسے ہیں کہ ایک آدمی اسے جسے ہر آدمی کرنا چاہے تو ممکن نہ، اسی کو تو کرامت کہتے ہیں۔ اگر ہر آدمی کرنے پر قادر ہو جائے تو وہ کرامت کہاں رہی؟ نہیں رہی کرامت۔ ایک آدمی ہوا پر اڑ رہا ہے، ہر آدمی تو نہیں اڑ سکتا ہوا پر، جو اڑ رہا ہے اگر وہ متقی پرہیزگار ہے تو وہ کرامت ہے۔ ایک آدمی پانی پر چل رہا ہے، اگر وہ متقی پرہیزگار ہے تو اس کی کرامت ہے۔ ایک آدمی روزانہ 10 قرآن مجید مکمل کرتا ہے، 10 قرآن مجید، ظاہر بات ہے ہر آدمی کر تو نہیں سکتا، اور جو آدمی کر رہا ہے وہ اس کی کرامت ہے۔ تو جو چیزیں نوافل کے درجے کی ہیں، جن کے کا کرنا ضروری نہیں، نہ کرنے پر کوئی دنیا میں گرفت نہیں، ایسے چیزوں کو نہیں کرتا ایک آدمی، اللہ اور رسول کی ضروری اطاعت کرتا ہے۔ اسی پس منظر میں وہ حدیث جس میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر کو خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ ابو ذر، کیا کہا تھا؟ ابو ذر ان صحابہ میں ہیں جنہوں نے حضور کی ذاتی زندگی کی نقل اتارنے کی کوشش کی۔ صحابہ میں چند گنے چنے ایسے صحابہ ہیں جنہوں نے حضور کی ذاتی زندگی کو فالو کیا ہے، باقی صحابہ کی اکثریت ایسے ہیں جنہوں نے حضور کی قانونی زندگی کو فالو کیا ہے۔ ہاں، یہ یاد رکھنے کی بات ہے، یہ فرق کیا ہے ائمہ نے۔ ہر صحابی قابل احترام ہے، انبیاء کے بعد سب سے مقدس گروہ، سب سے زیادہ قابل قدر و قابل احترام جو طبقہ ہے وہ صحابہ کا ہے۔ ہاں، میں بھی بتاؤں گا۔ تو ابو ذر کو خطاب کرتے ہوئے کہا تھا، ابو ذر، کیا کہا تھا؟ ناجائز امور سے بچنے سے بڑا کوئی تقویٰ نہیں۔ ناجائز امور سے آدمی بچ جائے، یہ بھی کوئی معمولی درجے کا تقویٰ نہیں، ہر شعبے کے ناجائز سے۔ نماز میں کیا چیزیں ناجائز ہیں، زکوٰۃ میں کیا ناجائز ہیں، حج میں کیا ناجائز ہیں، عمرے میں کیا ناجائز ہیں، نکاح میں کیا چیزیں ناجائز ہیں، لباس میں کیا ناجائز ہے۔ ہاں، ہر شعبے کے ناجائز سے بچ جائے، کوئی معمولی بات ہے، کوئی دل لگی ہے؟ بس لوہے کے چنے ہیں، یہ کیا ہیں؟ کیا ہیں؟ میں کہا کرتا ہوں یہ لوہے کے چنے ہیں، اور اسے ناک سے چبانا ہے۔ تو یہ آدمی جو ضروری اطاعت کرنا بھی تو کوئی آسان نہیں، کوئی بچوں کا کھیل تھوڑی ہے۔ جلیل آسان نہیں، جلیل آخری میں لام ہے، جلیل آسان نہیں۔ آباد کرنا گھر محبت کا، یہ ان کا کام ہے جو زندگی برباد کرتے ہیں۔ آدمی اپنا سب کچھ لٹا کر کے بس اس کی نظر ایک اللہ پر ہے کہ وہ کہیں ناراض نہ ہو جائے، 24 گھنٹے ادھر نظر ٹکی ہوئی ہے، ہاں وہ ناراض نہ ہو جائے، وہ چہرہ نہ پھیر لے۔ ساری زندگی اسی فکر میں ان کی گزرتی ہے کہ وہ ناراض نہ ہو جائے۔ ہاں، پیش نظر تو مرضی مولا نہ جائے، پیش نظر تو مرضی جانا نہ چاہیے۔ جو اللہ اور رسول کی ضروری اطاعت کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور رسول کے ان احکامات کا علم آدمی کو ہونا چاہیے جس میں ضروری احکامات دیے گئے۔ اتنا علم ہر آدمی کے لیے فرض ہے، اسی کو کہتے ہیں ضروری علم۔ ایک تو پورے قرآن کا علم، ایک تو پوری شریعت کا علم، وہ تو علماء ہیں، بڑے بڑے علماء۔ اتنا علم کہ آدمی ہر شعبے کے ناجائز سے بچ جائے، اتنا اس درجے کا اتنا علم تو ہر آدمی کے لیے ضروری ہے۔ تو جو آدمی اللہ اور رسول کی ضروری اطاعت کرتا ہے ضروری احکامات میں، کہتا ہے وہ بھی اس کے اعمال اس درجے کے نہیں، انبیاء کے درجے کے اعمال نہیں ہیں، اس کے اعمال صدیقین کے درجے کے نہیں ہیں، اس کے اعمال شہداء صالحین کے درجے کے نہیں ہیں، بس اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس نے کبھی اللہ کو ناراض نہیں کیا۔ زیادہ نفلیں تو نہیں پڑھی اس نے،
وہ روزانہ 2 قرآن تو اس نے نہیں پڑھا، تسبیح لے کر کے زیادہ اس نے اسے پڑھنے کا موقع نہیں ملا، لیکن کبھی اس نے کسی ناجائز پر عمل نہیں کیا، اور جو کرنے کا ضروری کام تھا اس نے کبھی نہیں چھوڑا۔ ہاں، یہ اس کی خصوصیت ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ اور رسول کی ضروری اطاعت کرتے ہیں، یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگے، دنیا میں نہیں، قیامت میں۔ اصل میں ایک صحابی حضور کی خدمت میں آقا اللہ کے رسول، آپ مجھے میری بیوی سے، بچوں سے، میرے گھر بار سے اور میری جان سے، میرے مال سے بھی زیادہ محبوب ہیں، اور جو میں گھر میں ہوتا ہوں کبھی کبھی بے چین ہو جاتا ہوں، اور جب تک آ کر آپ کا دیدار نہیں کر لیتا مجھے تسلی نہیں ہوتی۔ یہاں تو گزر جائے گا، لیکن جب آپ کا انتقال ہو جائے گا، میرا بھی انتقال ہو جائے گا، آپ کی وفات ہو جائے گی، قیامت میں جنت میں کیسا ہوگا؟ وہاں کیا کروں گا جب میں وہاں پریشان ہو جاؤں گا؟ تو حضور نے جب فرمایا تھا، حضور نے فرمایا تھا، حضور خاموش ہو گئے، جواب نہیں دیا کچھ۔ تو یہ آیت نازل ہوئی، جو آدمی اللہ اور رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ اس کے عمل انبیاء کے درجے کے نہیں۔ ہاں، انبیاء تو ایک مستحب کا بھی اہتمام کرتے ہیں نا، صدیقین ایک مستحب کا بھی اہتمام کرتے ہیں، وہ فرض و واجب تو کیا چھوڑیں گے، کوئی نفل درجے کا عمل بھی نہیں چھوڑتے، شہداء ہو، صدیقین ہو، صالحین ہو۔ ہاں، یہ فرمایا حضور نے۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ایک صحابی حضور کے ساتھ سوتے تھے، ایک مرتبہ سرکار تہجد کے لیے اٹھے تو حضور استنجے کے لیے تشریف لے گئے، حضور کے آنے سے پہلے انہوں نے پانی کا، مسواک کا انتظام کر دیا۔ حضور بہت خوش ہے حضور، اس لیے کہ تو خدمت، وہ بھی بولے بغیر، یہ ہے دعا لینے کا طریقہ، خدمت بولے بغیر۔ ایک ہے پوچھ کر خدمت کرنا، اور ایک ہے کہ جو ہے وہ خدمت کرنے کے بعد احسان جتلانا نہیں۔ تو حضور نے پوچھا کہ بھی یہ خدمت کس نے کی؟ کہا فلاں نے کی۔ تو حضور بہت خوش ہوئے۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا کیا چاہتے ہو اس کے بدلے میں، خدمت کے بدلے میں کیا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں، یہ فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ جنت میں آپ کے ساتھ رہوں۔ تو حضور نے فرمایا اچھا اسی بات، اور بھی کچھ چاہتے ہو؟ حضور نے پوچھا اور بھی کچھ یا اتنا ہی؟ کہ اتنا ہی۔ تو حضور نے فرمایا ایسا کرو کہ ٹھیک ہے، تم سجدوں کے ذریعے سے میری مدد کرو، یعنی کثرت سے نفل نمازیں پڑھو، اس کے ذریعے سے میری مدد کرو، انشاءاللہ تم جنت میں میرے ساتھ رہو گے۔ یہ حضور نے فرمایا۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایک صحابی حضور کی خدمت میں کہ اللہ کے رسول، میں مومن ہوں، میں آپ پہ ایمان لے آیا، اللہ پر آپ پر ایمان لے، میں آپ کو اللہ کا سچا نبی مانتا ہوں، اور اللہ کو بھی میں مانتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، تو کیا میں جنت میں آپ کے ساتھ؟ تو حضور نے فرمایا ہاں۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا المرء مع من احب، جو آدمی جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن وہ اس کے ساتھ رہے گا، یہ حضور نے فرمایا۔ تو یہ ساری روایتیں ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے۔ انعام، یہ لوگ جو نے اللہ کے رسول کی ضروری اطاعت کرتے ہیں وہ ہوں گے ان کے ساتھ، کس کے؟ انبیاء کے ساتھ، صدیقین، شہداء، صالحین کے ساتھ۔ کہاں؟ قیامت میں۔ یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ جنت میں چلے جائیں گے، نبی کی جنت میں ان کو بھیج دیا جائے گا، نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو اپنی جنت میں رہیں گے، لیکن نبی کبھی ان کی جنت میں آ جائے گا ملاقات کے لیے، اور کبھی ان کو اجازت دے دی جائے گی جانے کے لیے، تو ملاقاتیں بھی ہوں گی، اور اتنا بیٹھنا بھی ہو، کام ہی کیا ہے وہاں؟ کام ہی کیا ہے دوسرا؟ کھاؤ پیو مست عیش کرو، نہ نماز، نہ روزہ، نہ تلاوت، نہ جہاد، کچھ نہیں، کھاؤ مزے کرو، عیش کرو۔ وہ تو انعام کی جگہ ہے، وہ تو مہمان خانہ ہے اللہ کا۔ تو یہ کبھی حضور آ جائیں گے ان کی جنت میں اوپر سے درجات سے نیچے اتر کر، اور پھر کبھی اس کو اجازت دے دی جائے گی ان کے جنتوں میں جانے کا، حضور کی جنت، انبیاء کی جنتوں میں جانے کی اجازت دے دی جائے گی۔ یہ کوئی معمولی نام ہے؟ وہاں انبیاء کو دیکھنا نصیب ہوگا، ان کے ساتھ بیٹھیں گے، کھائیں گے، پئیں گے، چائے پئیں گے، ہاں یہ سب چلے گا۔ بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ جو چھوٹے درجے کے جنتی ہوں گے
ان کی جنت میں کھڑکیاں بنا دی جائیں گی، ان کھڑکیوں سے وہ انبیاء کو دیکھیں گے. یہ بھی بادری باتوں میں صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء ہیں. تو دو باتیں سمجھنی. مع الذین، یہ انبیاء کے ساتھ ہوں گے، صدیقین شہداء صالحین کے ساتھ جنت میں. ہونے کا مطلب سمجھا دیا. انعم اللہ، جن پر اللہ نے انعام کیا، انعام دینی انعام، دنیاوی نہیں، جن پر اللہ نے دین کے اعتبار سے انعام فرمایا ہے. دینی اعتبار سے انعام کن پر فرمایا؟ من النبیین، انبیاء پر فرمایا. ان کے ساتھ ہوں گے. نبی نبوت تو یہ ایک وہبی امر ہے، یعنی ایک آدمی محنت کر کے، مجاہدہ کر کے، کوشش کر کے، زیادہ نفل پڑھ کے، نفل نمازیں، زیادہ صدقہ کر کے، زیادہ روزہ رکھ کے، آدمی اگر یہ منصب حاصل کرنا چاہے تو ممکن نہیں ہے. یہ اللہ جس کو، اللہ کا یہ انتخاب ہے، یہ سلیکشن ہے اللہ کا. یہ الیکشن کی بنیاد پر نہیں، یہ اعمال کی بنیاد پر ملنے والا منصب نہیں ہے، یہ اللہ کے انتخاب پر، اللہ کی مشیت پر اس کا مدار ہے. نبوت من النبیین. اب تو انبیاء ختم، حضور آخری نبی ہیں. اب نبی بھی نہیں آئے گا، کسی نبی کا انتخاب بھی نہیں ہوگا. حضور نے فرمایا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، بہت غور سے اسے سن لیجیے. فرمایا اوتیت علم الاولین والآخرین، مجھے اولین و آخرین کا علم دے دیا گیا ہے. اولین سے مراد سابقہ انبیاء، آخرین سے مراد قیامت تک جس علم کی ضرورت ہوگی دین کے اعتبار سے اللہ نے مجھے وہ دے دیا ہے. اسی لیے قرآن و حدیث میں اصول کے اعتبار سے وہ تمام اصول موجود ہیں کہ جن کو سامنے رکھ کر قیامت تک آنے والے مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے. یہ معجزہ ہے حضور کا. جی اس سے پہلے میں نے کسی آیت میں اس کی بڑی عمدہ، بہت تفصیل سے میں نے تفسیر کی ہے اس کے. تو اب قرآن مجید پر عمل کرنا یہ تمام انبیاء کی شریعتوں پر عمل کرنے کے مترادف ہے، اس لیے کہ اولین و آخرین کے حضور کو دے دیا گیا. اب حضور کی شریعت پر عمل کرنا تمام انبیاء کی شریعتوں پر عمل کرنے کے برابر ہے. قرآن کریم میں سورہ فاتحہ میں آیت ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اے اللہ الذین انعمت علیہم کا راستہ بتائیے، کہ راستے پر چلائیے. وہاں میں نے یہ کہا تھا اوتیت علم الاولین والآخرین، انبیاء کے راستے پر یعنی حضور کے راستے پر، اس لیے کہ حضور کو تمام انبیاء کا علم دیا گیا ہے. اب حضور کی شریعت پر عمل کرنا تمام انبیاء کے راستے پر چلنے کے برابر ہے. آگے فرمایا والصدیقین، صدیقین کے معنی جو بہت تصدیق کرنے والا، جس کے دل میں تھوڑا برابر بھی شک و شبہ نہیں ہوتا. صدیقین تھوڑا بھی خلجان نہیں ہوتا، خرخشہ باقی نہیں رہتا. دین کے کسی حکم پر اس کے دل میں کوئی اعتراض نہیں پیدا ہوتا. دل و جان سے وہ شریعت کی ہر بات کو تسلیم کرتا، ہر بات کی تصدیق کرتا ہے. صدیق بہت تصدیق کرنے والا، لغت کے اعتبار سے اس کا یہ ترجمہ ہے. صدیقین کا مقام انبیاء کے بعد ہے. انبیاء کا مقام اللہ کے بعد سب سے بڑا، انبیاء کے بعد صدیقین ہیں. یہاں تسلی سے ایک مسئلہ بہت غور سے سمجھ لیجئے، سن لیجئے اچھی طرح. دیکھیں اب شاید میرے خیال کو اس قسم کی آیت آئے گی بھی نہیں. دیکھیے یہ جو نبی ہے نا، نبی ہم بولتے ہیں نبی، حضور نبی ہیں ہمارے، لیکن ہم بے سوچے سمجھے بولتے ہیں.
اصل میں نبی جو بنا ہے وہ نبأ سے بنا ہے. کس سے بنا ہے؟ نبأ سے بنا ہے. اس کے معنی آتے ہیں علم کے. اسی طرح صدیق یہ صدق سے بنا ہے جس کے معنی آتے ہیں علم کے. یہ بھی علم ہی کا ایک عنوان ہے. کچھ اولیاء اللہ وہ ہیں جن پر علم کی شان غالب ہے. صحابہ میں بھی ہیں ایسے. بہت صحابہ ایسے ہیں جو جہاد میں مصروف رہے پوری زندگی. خالد بن ولید کی زندگی کا کتنا حصہ جہاد میں ہی گزرا. اور بھی بہت صحابہ ہیں جن کی زندگی کا بڑا حصہ جہادوں میں گزرا. ان کو لکھنے کا، پڑھنے کا، حضور سے حدیثیں سننے کا موقع ہی نہیں ملا زیادہ. ساری زندگی میدان میں گزر گئی. اور بھی بہت سارے صحابہ ایسے ہیں جو دیہات میں رہتے تھے. کبھی کبھی حضور کی خدمت میں آتے تھے، سوال کرتے پھر چلے جاتے، پھر مہینوں نہیں آتے، پھر آتے کبھی مجلس نبوی میں حضور کی سوال کرتے، اپنا جواب حاصل کرتے چلے جاتے. کبھی کبھی آنا ہوتا تھا. دیہاتوں میں رہتے تھے اپنے کام میں، اور کوئی زراعتوں میں، کوئی باغات میں، کوئی تجارت میں. صحابہ جو رات دن سرکار سے لگے ہوئے صحابہ تھے ان کی شانیاں الگ تھیں. اور اس میں سے بعض صحابہ ایسے تھے جن کو حضور نے اپنی زندگی میں فتویٰ دینے کی بھی اجازت دی تھی. تو صحابہ میں بھی ایسا تھا. اس کے بعد کے دور میں جن کو صحابہ تو کہتے ہیں ان کو جن کی آنکھوں نے حضور کو دیکھا ہے. اور اس کے بعد تابعین کا دور ہے. تابعین میں بھی ایسے رہے. دو قسم کے لوگ. ایک تو وہ جن پر علمی شان غالب ہے، رات دن ان کا مشغلہ لکھنا، پڑھنا، قرآن حدیث، یہی مشغلہ ہے ان کا. یہ آیت میں کیا ہے، وہ حدیث میں کیا ہے، یہی مشغلہ ہے. ہیں تو وہ بھی بزرگ، وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی تہجد پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ میں ان کا مشغلہ یہ ہے کہ اللہ ان کا لکھنا پڑھنا ان کا مشغلہ ہے. یہ بات بہت اچھی طرح سمجھ لینے کی ہے. یہ جو طبقہ ہے جن پر علمی شان غالب ہے، یعنی وہ قرآن کو جانتے ہیں، پورے قرآن کو، پورے حدیثوں کو جانتے ہیں، ہاں، اور پوری شریعت ان کے سامنے ہے. کچھ اولیاء اللہ، کچھ بزرگان دین ایسے بھی ہوتے ہیں. کچھ بزرگان دین ایسے ہیں جن کو علم تو ہے لیکن ضرورت کے درجے میں ان کو علم ہے، ضرورت کے بقدر علم ہے. وہ بھی ماشاءاللہ متقی پرہیزگار ہیں، اعلیٰ درجے کے جو ہے صف اول کے اولیاء اللہ میں سے ہیں. لیکن اس درجے کے عالم نہیں جن کا تذکرہ میں ابھی کرنے جا رہا ہوں، جن کو صدیقین کہا جاتا ہے. یہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کا بہت آسان کر کے بیان کرنے کی میں کوشش کر رہا ہوں. تو وہ جو طبقہ جن کو پوری شریعت کا علم ہے اور متقی پرہیزگار بھی اعلیٰ درجے کے ہیں، کہتے ہیں انبیاء کے بعد اولیاء اللہ کے اس طبقے کا نمبر ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ بزرگوں کی دو قسمیں. ایک تو وہ جن کا مشغلہ رات دن قرآن و حدیث میں مصروف رہنا، پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، ایک ایک آیت، ایک ایک حرف کو سمجھ رہے ہیں. ہاں، یہ اس طبقے کا درجہ انبیاء کے بعد ہے. اور وہ درجہ جن کو ضرورت کے بقدر علم ہے وہ بھی متقی پرہیزگار ہے. اولیاء اللہ کا وہ طبقہ، صحابہ کا وہ طبقہ ان کے تابع ہے جن کا کام رات دن پڑھنا ہے. جو طبقہ رات دن حضور سے لگا رہا، جو پوری شریعت پر جن کی نظر ہے. ہاں، والصدیقین کیا کہتے ہیں. جو لوگ انبیاء کو نہیں مانتے وہ تو کافر ہیں. بلکہ اگر کوئی آدمی ایک نبی کا بھی انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہے. ایک آدمی کہتا ہے میں تمام انبیاء کو مانتا ہوں، ایک نبی کو نہیں مانتا، عیسیٰ کو، اس لیے کہ وہ عیسائیوں کے نبی ہیں. تو حضور پر ایمان لانا اسے جہنم سے نہیں بچا سکے گا. ایک آدمی کہتا ہے کہ بھائی میں سب کو مانتا ہوں، موسیٰ کو نہیں مانتا اس لیے کہ وہ یہودیوں کے نبی ہیں. تو باقی تمام انبیاء پر ایمان لانا اس کے لیے کافی نہیں ہوگا، وہ جنت میں کسی قیمت پر نہیں جا سکے گا.
یہ من النبیین۔ دوسرا وہ صدیقین، یہاں ٹھہر کر کے میں نے ایک بات اور کہی تھی کہ یہ جو صدیقین ہے ہر زمانے میں رہیں گے، ہر زمانے میں، جن کے قول و فعل میں تضاد نہیں ہوتا، جو زبان پر وہی دل میں، جو زبان پر وہی عمل میں، قول و فعل میں تضاد نہیں ہوتا، بولتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے، ایسا نہیں، اور ظاہر و باطن یکساں ہوتا ہے اس کا، اور کتنے بھی بڑے حادثات آ جائے اس کے باطن پر تھوڑا بھی اثر نہیں ہوتا۔ صدیق کے بارے میں روح المانی نے لکھا ہے۔ تیسرا یہ لکھا ہے کہ صدیق وہ ہوتا ہے جو دونوں جہانوں کو اللہ پر نثار کر دیتا ہے، دونوں جہانوں کو، یعنی اس کا مقصد جنت نہیں ہوتا، اس کا مقصد اللہ کی رضا ہوتی ہے، دوسرے درجے میں جنت، نمبر اول اللہ، یہ لکھا ہے۔ صدیق اکبر جو تھے یہ ان کو حضرت جبریل نے صدیق کا لقب دیا۔ حضور معراج پر تشریف لے گئے، وہاں سے آ کر کے حضور نے کہا مکے والوں سے کہ میں رات میں گیا، میری اللہ سے ملاقات ہوئی، میں جنت کو گیا، دوزخ میں نے اپنے ان سر کے آنکھوں سے دیکھا۔ حضور نے ساری تفصیلات سنائی، پہلے آسمان پر فلاں سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پر فلاں سے، تیسرے چوتھے، ساری تفصیلات سنائی۔ تو مکے والوں نے مذاق اڑایا، عجیب و غریب ہے، سٹیا گیا ہے، اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ کہتا ہے کہ یہ ایک رات میں آسمانوں کا، یہاں سے بیت المقدس، وہاں سے پھر آسمانوں کا، پھر اس کے بعد جو ہے جنت کا، دوزخ کا سفر، اللہ کی دیدار، اور پھر فجر سے پہلے پھر واپس۔ یہ خبر صدیق اکبر کو کہ تمہارا دوست ایسی ایسی باتیں، بہکی باتیں کرنے لگا ہے۔ تو صدیق اکبر نے کہا کیا انہوں نے ایسا کہا ہے؟ کہا انہوں نے ایسا کہا ہے، ہمارے کانوں نے سنا ہے۔ تو صدیق اکبر نے کہا میں دل و جان سے اسے تسلیم کرتا ہوں، تصدیق کرتا ہوں۔ تو جبریل تشریف لائے اور انہوں نے ابو بکر کو صدیق کا لقب دیا تھا اس واقعے کی تصدیق کے بعد۔ جو ابو بکر صدیق ہیں وہ منصوص صدیق ہیں۔ کیا ہیں وہ؟ منصوص، یعنی حدیثوں میں ہی ان کو صدیق کہا گیا ہے۔ تو صدیقین ہر زمانے میں رہیں گے، لیکن ابو بکر صدیق، یہ اس قرآن کریم میں جو صدیقین آیا ہے اس کا اولین مصداق ہے۔ یہ آیت سب سے پہلے صدیق اکبر ہی پر ہی فٹ ہوتی ہے۔ یہ اب یہاں ذرا تسلی سے ٹھہر کر کے ایک اور مسئلہ سمجھیے۔ شیعہ میں 12 فرقے ہیں، شیعہ میں 12 فرقے ہیں، ہر فرقے پر کفر کا فتویٰ نہیں ہے۔ اور بعض شیعہ صدیق اکبر کو کافر بھی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کافر بھی کہتے ہیں۔ قرآن کریم تو یہ کہتا ہے سورہ فاتحہ میں کہ صدیق اکبر کے راستے پر چلائیے، اس لیے کہ صدیقین کا اولین مصداق وہ ہے۔ اب سمجھ میں آ رہی میری بات آپ کو؟ جو صدیق کو نہیں مانتا، قرآن کریم تو یہ کہتا ہے کہ ابو بکر انبیاء کے راستے پر چلا، اور صدیقین کا اولین مصداق ابو بکر صدیق ہیں، گویا ابو بکر صدیق کے راستے پر چلائیے۔ قرآن کا مطالبہ تو یہ ہے، اور ایک طبقہ ان کو کافر قرار دیتا ہے، تو ان کے گمراہ ہونے میں کیا شبہ ہے؟ وہ گمراہ فرقہ ہے۔ جو بھی اہل سنت والجماعت میں ہیں ان کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے تقدس کو تسلیم کیے بغیر کوئی آدمی اہل سنت والجماعت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ صدیقین ہوا۔ اس کے بعد دیکھیے ذرا شہداء، کامیابی کے 2 شکلیں ہیں، اس مضمون کو بھی ذرا تسلی سے سمجھ لیجیے۔ یہ ایک آدمی جہاد میں نکلا اور اللہ تعالیٰ کی مدد آئی،
اگر اس کی زندگی باقی ہے اللہ اسے فتح عطا فرمائیں گے. کامیابی کی ایک شکل یہ ہے، سمجھ میں آ رہا؟ کامیابی کی ایک دوسری شکل یہ ہے کہ ایک آدمی کو حکم ہوا تم جاؤ میدان جہاد میں اپنی جان اللہ کے دربار میں پیش کر دو. حکم ہوا، وہ گیا، اپنی جان پیش کرنے کے لیے شہید ہو گیا، اس لیے کہ اس کا موت کا وقت آ گیا تھا. شہادت کا مل جانا یہ ناکامی نہیں، شہادت کامیابی کی ہی ایک شکل ہے. اصل کامیابی یہ ہے کہ اگر زندگی باقی ہے، اس لیے کہ کوئی آدمی موت سے پہلے نہیں مر سکتا اور زندگی سے زیادہ جی نہیں سکتا. اگر اس کی زندگی کا وقت باقی ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی، نصرت آئے گی. اگر اس کی زندگی کا وقت پورا ہو گیا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے شہادت کا مقام عطا فرمائیں گے. یہ شہادت کا مل جانا بھی کامیابی ہے، یہ ہے سمجھنے کی بات، وہ ہار نہیں ہے. کامیابی یہ ہے کہ اللہ کا حکم پورا ہو گیا. اللہ کا حکم پورا ہونے کے بعد جان بچے تو بھی کامیابی ہے. اگر جان نہیں بچتی تو اللہ کی خوشی کے ساتھ، اللہ کی رضا کے ساتھ موت کا آ جانا بھی کامیابی ہے. یہ ہے سمجھنے کی بات. اللہ کا حکم پورا ہونے کے بعد زندگی مل گئی تو بھی کامیابی ہے. اللہ کا حکم پورا ہونے کے بعد زندگی نہیں ملی، شہادت کا مقام عطا ہو گیا تو بھی کامیابی ہے. کامیابی اصل یہ ہے کہ اللہ کا حکم پورا ہو گیا. اگر موت آ گئی تو اللہ کی رضا کے ساتھ موت آئی، یہی کامیابی ہے. اللہ کی رضا پر موت کا آ جانا یہ کامیابی ہے. یہ اس کو کہو شہداء. شہید وہ ہوتا ہے جو اگر دین پر آنچ آئے، دین کی حفاظت کے لیے وہ دین کے دشمنوں سے لڑ پڑتا ہے، دین کو بچانے کے لیے، دین پر عمل کرنے کے لیے اللہ کے اور دین کے دشمنوں سے لڑتا ہے. اگر ضرورت پڑے تو خامخواہ آدمی جو ہے وہ اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالنے کی اجازت نہیں ہے، اس کے شرائط ہیں. ضرورت پڑنے پر، اس لیے کہ جان بھی اللہ کی ہے، مال بھی اللہ کا ہے. جب مال کا مطالبہ ہو مال پیش کرے، جب جان کا مطالبہ ہو تو نذرانے کے طور پر اللہ کی بارگاہ میں جان پیش کر دے. یہی ایک مومن کی شان ہے. اس لیے کہ نہ مال ہمارا ہے اور نہ جان ہماری ہے. اچھا، جان پوچھتے ہیں، جان کا مطالبہ ہے. ایک آدمی میدان جہاد میں گیا تو یہ ضروری نہیں کہ جو بھی جہاد میں جائے گا وہ ضرور مرے گا، ایسا نہیں. اسی لیے خالد بن ولید کا جملہ تاریخ میں لکھا ہے، وہ ان کی وفات بستر پر آئی، روم اور ایران انہی کے ہاتھوں پر فتح ہوا. ان کو حضور نے سیف اللہ کا لقب دیا، اللہ کی تلوار. تو بستر پر موت آئی. جب صحابہ ان کی عیادت عیادت کے لیے جاتے تو وہ روتے تھے اور روتے روتے کہتے تھے کہ دنیا کے بزدل کو یہ بات پہنچا دو کہ میدان جہاد میں جانا اگر موت کا یقینی سبب ہوتا تو خالد بستر پر اونٹ کی طرح موت کا انتظار نہ کرتا. اور اس کے بعد فرمایا دنیا کے بزدل کو، میں نے اس سے پہلے بھی کہا ہے کہ ایمان والا بے نمازی بھی نہیں ہوتا، ایمان والا بخیل بھی نہیں ہوتا اور ایمان والا بزدل بھی نہیں ہوتا. تو کہا بزدل کو، دنیا کے بزدل کو میری یہ پیغام پہنچا دو کہ کوئی آدمی اپنی زندگی سے زیادہ نہیں جی سکتا اور موت سے پہلے مر نہیں سکتا. اگر گھر پر جہاد سے جی چرا کر گھر میں بیٹھ گیا کہ جہاد میں جاؤں گا تو مر جاؤں گا،
گھر میں رہوں گا تو بچ جاؤں گا، جہاد میں نہیں گیا، اگر گھر پر آ گئے اسرائیل تو کیسے جان چھڑاؤ گے؟ ہاں، اس لیے جس وقت جس کا حکم ہو اس کے سامنے سر جھکا دینے میں ہی آدمی کی سعادت مندی اور کامیابی ہے۔ مضمون سمجھ میں آ گیا؟ والشہداء، کامیابی یہ ہے کہ زندگی ہو یا موت اللہ کا حکم پورا کر دے، اس کے بعد زندگی باقی رہے تو جئیں گے، اگر زندگی باقی نہیں ہے تو اللہ کی رضا کے ساتھ مر جائیں گے۔ یہی کامیابی کا معیار ہے۔ والشہداء، یہ میں نے بہت بڑے اہم اشکال کا جواب دیا ہے۔ دیکھو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، اللہ کی مدد آئی، جلے نہیں۔ حضرت اسماعیل پر چاقو چلائی گئی، اللہ کی مدد آئی، کٹے نہیں۔ مچھلی کے پیٹ میں یونس کو اللہ نے ہلاک نہیں کیا، اور بیماری میں حضرت ایوب کو نہیں برباد کیا۔ احد میں 70 صحابہ کی جانیں لے لی۔ اس اشکال کا جواب دیا ہے میں نے۔ وہاں زندگی باقی تھی تو مدد آ کے ان کو بچا لیا، یہاں زندگی کا وقت پورا ہو گیا تو اپنی رضا کے ساتھ ان کو اپنے پاس بلا لیا۔ دونوں کامیاب ہیں، کامیابی کی شکلیں الگ الگ ہیں۔ سمجھ میں آ گئی؟ اور شہداء، اب ذرا اور تسلی سے ایک اور مضمون سمجھیو۔ شہداء شہید کی جمع ہے۔ ایک تفسیر تو اس کی یہ ہے، صدیق وہ ہوتا ہے جس کا دل خود تصدیق کرتا ہے شریعت کی، اسے دلیل کی بھی ضرورت نہیں۔ انبیاء جتنے قریب سے حقیقتیں دیکھتے ہیں، ایک درجہ نیچے اتر کر اتنے ہی قریب سے صدیق بھی دیکھتا ہے۔ شہید وہ ہوتا ہے جو دلیل سے کسی بات کو سمجھتا ہے، ایک یہ ہوگی بات۔ دوسرا شہید وہ ہوتا ہے جو ضرورت پڑنے پر اپنی جان اللہ کے حوالے کرنے کے لیے وہ تیار ہے۔ معمولی بات نہیں ہے، دل لگی ہے کوئی دل لگی ہے، بیوہ ہو جائے گی، بچے یتیم ہو جائیں گے، اس دنیا کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جانا کوئی آسان بات ہے؟ شہداء، دیکھو صدیق اکبر کو ایک چھوڑ دو، صدیقین میں وہ آ گئے۔ حضرت فاروق اعظم بھی شہید ہیں، حضرت عثمان غنی بھی شہید ہیں، اور حضرت علی بھی بڑے شہید ہیں۔ کیا عجیب ترتیب ہے! انبیاء، صدیقین میں صدیق اکبر آ گئے، شہداء میں یہ تینوں آ گئے۔ سمجھ میں آ رہی؟ دیکھو، حضور کا ہر صحابی شہید ہے، حضور کا ہر صحابی صدیق ہے، درجات کے فرق کے ساتھ۔ سب سے اعلیٰ درجہ صدیقین کے اعلیٰ درجے پر صدیق اکبر فائز ہیں، ویسے حضور کا ہر صحابی صدیق ہے، درجوں میں فرق ہے۔ اور حضور کا ہر صحابی شہید ہے۔ اس اعتبار سے کچھ تو وہ ہیں جنہوں نے جانیں دے دی، وَرِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا۔ کچھ تو وہ ہیں جنہوں نے اپنی جانیں دے دی، دیں گے نہیں، دی چلے گئے اللہ کے پاس۔ کچھ صحابہ وہ ہیں جو انتظار میں ہیں کہ موقع ملے گا ہم بھی دے دیں گے۔ اس طرح حضور کا ہر صحابی اس معنی کر شہید ہے کہ اگر دین کو ہماری جان کی ضرورت پڑے گی تو ہم جان، اس معنی میں حضور کا ہر صحابی شہید ہے۔ ہر صحابی کے دل میں شہادت کا جذبہ اور سچا پکا جذبہ موجود ہے۔ ٹھیک، یہ بات ہوگی۔ تو یہ تین خلفاء شہید ہیں۔ تو قرآن کریم اہدنا الصراط المستقیم کی طرف جاؤ۔ قرآن نے کہا اہدنا الصراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام فرمایا۔ کون انعام فرمایا؟ اس آیت میں ہے، انبیاء ہو گئے، صدیقین ہو گئے، شہداء میں فاروق اعظم ہے۔ شیعہ فاروق اعظم کو بھی کافر کہتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، تو اس کا مطلب وہ گمراہ ہے۔ اور ایک طبقہ فاروق اعظم کو بدعتی کہتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ بولو کیا کہتا ہے؟ بدعتی۔
جو طبقہ فاروق، قرآن تو کہہ رہا فاروق اعظم کے راستے پر چلائی ہے، اس لیے کہ شہداء میں فاروق اعظم بھی داخل ہے، اور یہ لوگ فاروق اعظم کو بدعتی کہتے ہیں۔ کیا قرآن ایسا کہہ سکتا ہے کہ اللہ ایک بدعتی کے راستے پر چلائی ہو؟ کہہ سکتا ہے قرآن؟ نہیں کہہ سکتا۔ دوسرا، حضرت عثمان غنی کہتے ہیں جمعہ کی جو یہ اذان اول ہوتی ہے 12:30 پر، یہ حضرت عثمان غنی کے زمانے میں مقام زورہ مدینے میں ایک جگہ ہے۔ جب آبادی پھیلی تو عثمان غنی نے کہا ایک اذان بازار میں بھی ہونی چاہیے تاکہ لوگ جلد سے جلدی کاروبار چھوڑ کر کے مسجد کی طرف آ جائے۔ دوسری اذان، اب جو دوسری اذان ہے وہی ایک اذان تھی حضور کے زمانے میں، ممبر کے قریب خطیب کے سامنے کھڑے ہو کر جو دیا جاتا ہے، یہ جو 12:30 کو دی جاتی ہے، اس اذان کا وجود نہیں تھا حضرت عثمان غنی۔ تو ایک لوگ کہتے ہیں کہ یہ بدعت عثمانی ہے، شہداء میں عثمان غنی بھی داخل ہے، اس لیے کہ وہ بھی شہید ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ تو جو لوگ عثمان غنی کو بدعتی کہتے ہیں وہ گمراہ ہیں۔ تیسرا، حضرت علی بھی شہید ہیں۔ شہداء کے اولین مصداق میں 3 خلفاء ہیں جو جن کے دل میں شہادت کا جذبہ صرف تھا نہیں بلکہ شہید ہی ہو گئے۔ شہداء، یہ ایک طبقہ ہے خوارج کا جو حضرت علی کو کافر کہتا ہے، اور یہ ایک طبقہ وہ ہے جو حضرت علی کو خدا کہتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی میری بات؟ اللہ کہتے ہیں کہ ان 3 خلفاء کے راستے پر چلائیے، فاروق اعظم، عثمان غنی اور حضرت علی کے راستے پر چلائیے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ شرک کی دعوت دے سکتے ہیں؟ اگر حضرت علی کو جو لوگ خدا مانتے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے ٹھیک ہے شرک کے راستے پر چلائیے، اور جو لوگ کافر کہتے ہیں خوارج حضرت علی کو، وہ بھی گمراہ ہیں، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے کہ حضرت علی کے راستے پر چلائیے، قرآن کہتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب سنیے وہ حدیث تسلی سے ذرا۔ حضور نے حدیث میں فرمایا تھا علیکم بسنتی، تم پر میری سنت لازم ہے، تم میری سنت کو مضبوطی سے پکڑو۔ کسے پکڑو؟ میری سنت کو۔ آگے فرمایا وہ سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑو۔ سمجھ میں آ رہی میری بات؟ سمجھ میں آ گیا؟ صدیق میں صدیق اکبر ہیں، شہداء میں 3 خلفاء ہیں، انبیاء میں انبیاء ہیں، والصالحین، صالحین کہتے ہیں اس طبقے کو جو قرآن و حدیث پر خود عمل کرتا ہے اور وہ نوافل کا بھی، فرائض کا بھی، واجبات کا بھی، سنتوں کا بھی، مستحبات کا، نوافل کا بھی اہتمام کرتا ہے۔ یہ وہ طبقہ ہے اعلیٰ درجے کا۔ ہاں، یہ طبقہ وہ حضور کا ہر صحابی صالحین ہے، گویا اللہ صحابہ کے راستے پر چلائیے۔ تو یہ جو لوگ ہوں گے یہ اس میں صالحین میں اعلیٰ درجے کے اولیاء اللہ بھی داخل ہیں۔ تو یہ جو لوگ فرائض و واجبات کا اہتمام کریں گے، یعنی ضروری درجے کے دین پر بھی اگر چلیں گے، تو یہ لوگ انبیاء کے ساتھ اٹھائے ہوں گے، اور صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ ہوں گے۔ سمجھ میں آیا؟ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، کہتے ہیں کہ یہ بہترین رفیق ہے، بہترین دوست ہے۔ ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ، اللہ کہتے ہیں یہ تمہارے اعمال کا بدلہ نہیں، یہ تمہارے اعمال کا، یہ ہمارے فضل کا نتیجہ ہے، یہ ہمارا فضل ہے، یہ ہمارا کرم ہے کہ ہم نے تم کو ان سے ملنے کا، ان کے ساتھ بیٹھنے کا موقع دیا۔ یہ تمہارے عمل کا بدلہ نہیں ہے، کہیں دھوکے میں نہ رہی ہو۔ ایک صحابی نے حضور سے پوچھا، اللہ کے رسول، سبحان اللہ وبحمدہ پر 1,24,000 نیکیاں ملیں گی، تو ہم نے کتنی نمازیں پڑھی، کتنا ذکر کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ بھائی نعمتیں بھی تو اتنی ہی ہیں، نعمتیں بھی تو ہمارے، ٹھیک ہے، سبحان اللہ بحمدہ پر 1,24,000 نیکیاں ملیں گی، اگر نعمتوں کو ٹیلی کیا جائے اعمال کے اجر سے، تو حضور فرماتے ہیں کہ ایک نیکی بھی نہیں بچے گی کوٹے میں۔
اکاؤنٹ خالی ہو جائے گا اور بھی اللہ کے احسانات باقی رہ جائیں گے۔ اس لیے نیک بندے پر بھی جو جنت دی جائے گی وہ اللہ کے فضل سے دی جائے گی۔ ہاں، اور نہ اگر کہا جائے ایک نعمت کے بدلے میں ایک نماز دو تو آدمی کو جہنم میں جانے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ ہاں، کفا باللہ علیما، اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ علم کے اعتبار سے کافی ہے کہ اس کی نیت کیا ہے، کون مخلص ہے اور کون غیر مخلص ہے، علم کے اعتبار سے کافی ہے، اور کس کا کیا تقاضا ہے اور کس کا عمل کیسا ہے، وہ سارا اللہ بہتر جانتا ہے۔ نیتوں کو بھی جانتا ہے، اعمال کو بھی جانتا ہے، اور عمل کا کتنا کیا بدلہ دینا چاہیے اسے بھی وہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔